جی السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ آج ایک انتہائی اہم ترین اور حساس مگر متنازع موضوع پر بات کرنا مقصود ہے۔ اس ویڈیو کو اگر آپ PG-18 بھی کنسیڈر کر کے سن رہے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ ولد الحرام ولد الزنا معروف یوٹیوبر، ذات کے کم نسل، بدتنیت اور کسی تعارف کے محتاج نہیں یوٹیوبر ٹک ٹاکر رجب بٹ نے اپنی پیدائش کا ثبوت دے دیا۔ جس مقصد کے لیے اس بدتنیت بد نسلے کو پیدا کیا گیا تھا، اس نے اپنے تمام کالے کو سفید کرنے کی کوشش اس پورے مقدس ماہ میں ظاہر ہے کہ کی۔ وہ آدمی جس نے محض اپنی ویڈنگ نائٹ شوٹ نہیں کی، باقی اس نے بہن، ماں، بیٹی، بیوی، بچے کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ بازار کی زینت بنایا۔ جو کبھی سدھو موسے والا کو اپنا مربی، اپنا محسن، اپنا آئیڈیل بتاتا ہے اور محرم کے مقدس مہینے میں کالے کپڑے پہن کر کے اہل تشیع ہونے کا جھوٹا سوانگ رچاتا ہے۔ میرا ایمان ہے، مجھے یقین نہیں، میرا ایمان ہے کہ یہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرا ایمان ہے کہ یہ کوئی یہودی یا نصرانی ہے جو ہمارے اہل تشیع بھائیوں کے قالب میں، ان کے بیچ میں چھپا ہوا نہ صرف ان کی ساکھ کو مجروح کر رہا ہے بلکہ اپنے ولد الزنا ہونے کا، ولد الحرام ہونے کا ثبوت بھی بہم پہنچا رہا ہے۔ حسین سے محبت کو ایک کاروبار میں کنورٹ کر دینے والوں میں اس ایک بد نسلے کا نام بھی شامل ہے، جو باقاعدہ سبیلوں پہ کھڑے ہو کر کے اپنی ویڈیو بنا کر کے اور اس کی تشہیر فرما کر کے اور نہ جانے نعوذ باللہ من ذلک معاذ اللہ توبہ استغفار، میرے منہ میں خاک، میرے منہ میں خاک، میرے منہ میں خاک، پتہ نہیں کس پر احسان کرنے کی کوشش فرما رہا ہے۔ کبھی یہ علم کو جا کر کے چوم کر کے اور اپنی ماں بہنوں کو اس کے ساتھ کھڑا کر کے اور نہ جانے کون کون سے ڈرامے کرواتا ہے۔ حالت یہ ہے کہ اس کی بہن کی ایک ویڈیو کسی نے مجھے بھیجی، میں بتا نہیں سکتا کہ کسی گھرانے کی نیچتا اگر محض ایک فریم میں دیکھنی ہو تو اس ایک فریم میں جس میں اس کی بہن رقص فرماتی ہوئی اور اسکرین پر دھما چوکڑی کر رہی تھی، وہ دیکھ کر کے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کتنی اونچی ذات والے ہیں۔ میں اپنے اہل تشیع بھائیوں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اس ایک سینسٹیو ترین معاملے کو، اس میں پارٹی بن کر کے ان جیسی کالی بھیڑوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کے پلیز اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے اوپر، اپنی ساتھ پر ایک نشان، سوالیہ نشان نہ لگنے دیں، کیونکہ یہ لوگ آپ میں سے نہیں۔ اس لڑکی کو کسی نے انٹرویو کیا تو بتایا، اس نے پوچھا کہ پورا سال آپ ڈانس، رقص، سرور، فلانا 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 کرتی ہے اور اسے ایک مہینے میں آپ نے یہ کالی چادر اوڑھ کر کے، تو کہہ رہی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اس مہینے میں، اس چند دنوں میں تو میں کرتی ہوں نا یہ، آپ اسی کو جو ہے قبول کر لیں۔ کین یو بلیو؟ یا ڈھٹائی تیرا اسرا۔ ایک مجلس میں یہ جو ہے وہ باقاعدہ رونے کی اداکاری فرما رہا تھا اور اس کی باقاعدہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی۔ مطلب اگر تو اتنا ہی زیادہ کوئی مذہبی قسم کا آدمی ہے تو نے وہاں کیمرہ مین کو کیمرہ دے کر کے کیوں بٹھایا ہوا تھا؟ تو اہل بیت سے اپنی محبت کو بھی کیش کرا رہا ہے، بے غیرت انسان۔ اور اس کے بعد پھر ایک جو انتہائی اہم اور انتہائی چشم کشا ویڈیو سامنے آئی، جس میں یہ یزید کے معاذ اللہ جد پر لعنت ملامت کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ میں حیران ہوں کہ اس کے بعد بھی اس ملک کے قانون نے اس کو چھوڑ رکھا ہے، حالانکہ مجھے حیران نہیں ہونا چاہیے۔ اس ملک میں اسی طرح کے لوگوں کی تو چاندی ہے، اسی طرح کے لوگوں کے لیے تو یہ ملک بنا ہے۔ ہم جیسے للو پنجو ٹٹپونجیے تو ایسے ہی بکتے رہیں گے اور ایک دن چپ چاپ سرکاری اسپتال کی ٹوٹی ہوئی بینچ کا جو ہے وہ ایندھن بن جائیں گے۔ اس ملک میں اسی طرح کے لوگوں کی تو زینت ہے، جو کبھی کسی تاجر کی ٹانگ پہ بم باندھ کر کے پیسے لیں اور اس کے بعد اس کو سلامی دی جاتی رہے، جو کبھی جو ہے وہ کسی ایکٹریس کے ساتھ ایک کمرے میں پکڑے جائیں
اور اس کے بعد پھر اخبارات کو جو ہے وہ کوریج کی اجازت نہ ہو، جو کبھی اسپتال میں داخل ہو تو اس کے اسپتال کے ارد گرد تمام معاملات کو کارڈن آف کر کے اور پھر وہاں پہ جو ہے وہ طوائف قسم کی عورتوں کو پہنچایا جائے تاکہ وہ ان کی، سمجھ رہے ہوں گے آپ، کون کون سی خدمات انجام دے۔ اس ملک میں اسی طرح کے لوگوں کی تو ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، رجب بٹ بھی اگر فارغ گھوم رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے اس نے ایک متنازع کام یہ کیا تھا کہ جس کے بعد اس کو بھاگنا پڑ گیا تھا، اس نے ایک وہ بنا دیا تھا کوئی پرفیوم، وہ جو قانون ہے ایک، اس قانون کے نام کے اوپر اس نے اس پرفیوم کو لانچ کیا اور اس کے بعد یہاں سے چپل چھوڑ کر کے یہ بے غیرت انسان باہر بھاگ گیا۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو کنیکشنز ان جیسے 2 نمبر جوڑیوں کے ہوتے ہیں، ان کنیکشنز کے ہوتے اس کو اس ملک میں کون ہاتھ لگا سکتا تھا؟ اس کو باقاعدہ بلا کر کے اور ایک بار پھر کھلے سانڈ کی طرح چھوڑ دیا گیا، اور اب اس نے نعوذ باللہ من ذلک معاذ اللہ توبہ استغفار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گریبان پر ہاتھ ڈالا ہے، اور وہ بھی اس ملک میں۔ اور اس کے بعد اگر کچھ ہو جائے گا تو پھر یہ کہا جائے گا کہ جی دیکھیے دہشت گردی ہے اور وہ لا قانونیت۔ ارے کائے کی دہشت گردی؟ کبھی کوئی ویب سائٹ جو ہے وہ آگے آ کر کے اور اپنا کردار ادا کرتی ہے اس طرح کے معاملوں میں، اس کے بعد پھر یہ معاملہ عدالت میں لے جا کر کے ان حرامزادوں کو جو ہے وہ لیگل کور دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی کیس سے فراغت ہوتی ہے تو ان کو ملک سے باہر بھگا دیا جاتا ہے۔ کہ اس ملک میں نہیں ہوا، یہ اسی ملک میں ہوا ہے۔ بھینسا نامی وہ جو ویب سائٹ تھی اس کا چلانے والا آج بھی سکون کے ساتھ باہر بیٹھا ہوا ہے۔ میں کسی فرقہ واریت کو ہوا نہیں دے رہا، اہل تشیع ہمارے بھائی ہیں، سنی اور اہل تشیع یکجان دو قالب ہیں، یہ میرا ماننا، میرا ایمان، میرا یقین ہے۔ لیکن دونوں فریقین کو اپنی اپنی حدود اور قیود کے اندر رہ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون اور بھائی چارے پر عمل درآمد کرتے ہوئے اس ملک کے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا، یہ میرا خیال ہے کہ اس ملک کے آئین کی ضرورت ہے۔ اس ملک میں کسی صدر، کسی وزیر اعظم، کسی گورنر، کسی وزیر اعلیٰ نے جو کوئی کسی کا کچھ لگتا ہے، اگر اس نے کوئی سہولت کسی کے لیے پیدا کر رکھی ہے تو یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ معاملہ ہے جس سے یہ دہشت گردی سو کالڈ اور جس سے یہ ایکسٹریمزم پنپ سکتا ہے۔ تو پھر اس ایک سوراخ کو بند کرو، اس ایک لوپ ہول کو بند کرو۔ میں کسی قسم کی تشدد یا کسی قسم کی ریونج کی بات نہیں کرتا، میں قانون سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ اس بدذات بدتنیت انسان کو قرار واقعی سزا دے کر کے رہتی دنیا تک کے لیے مثال بنا کر کے لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ تمہارا گریبان کسی بھی وقت ہمارے قبضے میں آ سکتا ہے، اور اپنے ہاتھ کو ہر گریبان تک پہنچانا، مگر خدا نہ خواستہ کبھی اہل بیت اعظام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات مبارکہ تک پہنچنے کی غلطی مت کرنا۔ جو نبی ہیں وہی اہل بیت ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اہل بیت کے بعد دوسری مقدس ترین ہستیاں ہیں۔ یہ بات منوانے، بتانے اور نافذ کرنے کی اس وقت جتنی ضرورت ہے اتنی شاید پہلے کبھی نہیں تھی۔ وہ کوئی ٹک ٹاکر ہو، وہ کوئی یوٹیوبر ہو، وہ کوئی اینکر ہو، وہ کوئی لا میکر ہی کیوں نہ ہو، بزور طاقت ریاست کو ڈنڈا اٹھا کر کے سب کو جوتے لگا کر کے یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ اپنی لمٹ میں رہو میاں، مگر نہ قانون اپنا راستہ لے گا۔ امید ہے کہ اب ریاستی ادارے بھی کچھ ہوش کریں گے اور رجب بٹ کے ساتھ وہ کیا جائے گا جس کا وہ مستحق ہے۔ ایمان اللہ۔